الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم من صام یوما تطوعا ثم اعطی ملء الارض ذهبا لم يستوفی ثوابه او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج پاکستان میں 27ویں شب ہے رمضان کریم کی، اور آج ہم سنگڑ کی جامع مسجد میں یہاں جمع ہیں، اور ہمارے دوست لالا خورشید صاحب کی طرف سے آج یہ 4تھا سال چل رہا ہے، ان کی طرف سے افطاری کا یہ اہتمام ہوتا ہے۔ ان کے اور ان کی ٹیم اور ان کے ساتھیوں کے تعاون سے سینکڑوں لوگ یہاں افطاری کرتے ہیں۔ آج اس میں ہم سب کے سب جمع ہیں۔ چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان کریم اب آخری ایام کی طرف ہے۔ ہر سال اللہ لاکھوں لوگوں کو جہنم سے خلاصی کا پروانہ عطا کرتے ہیں، اور آخری رات اس تعداد کو تکمیل کی طرف لے جاتے ہیں۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، رمضان کریم کی تمام برکات اور میرے رب کی رحمتوں اور برکتوں کا یہ خوبصورت مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس مہینے میں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے لیے، بلکہ پورے پاکستان کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے بخشش مانگنا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ کوئی شخص نفلی روزہ رکھتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ زمین آسمان کے درمیان خلا کو سونے سے بھر دے اور بدلے میں دے دی جائے، لم یستوفی ثوابہ، اس نفلی روزے کے ثواب کا اجر پورا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے راتوں کو تراویح پڑھی، تراویح کے ہر سجدے پہ اللہ 1500 نیکی لکھتا ہے، کتب لہ 1500 حسنہ، اور جنت میں ایک محل بناتا ہے، لو ان الدنیا کلہا وضعت فیہ لکان کمرتبۃ عنز من الدنیا۔ اگر اس کے بدلے میں جو اللہ جنت میں محل تیار کرتا ہے، اس کے ایک کمرے میں اگر اس ساری دنیا کو رکھا جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے اس دنیا میں ایک بکری کے بچے کو چھوڑ دیا جائے۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، پتہ نہیں اگلا رمضان ہمارے مقدر اور نصیب میں ہے یا نہیں۔ آؤ اس رمضان کے ان آخری ایام کو اتنا خوبصورت بنا دیں، اتنا اللہ کی محبت میں گزاریں، اور روزے کا پورا حق ادا کریں، اور اللہ کو راضی رکھیں، اور ان آخری ایام میں محبتوں کو بانٹیں، اپنے عزیز و اقارب، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، سب کو محبت کا پیغام دیں۔ یاد رکھنا میرے دوستوں، رمضان میں سب کی بخشش ہو جاتی ہے، لیکن چند لوگ بخشش سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جو کثرت سے شراب پیتا ہے وہ بخشش سے محروم ہو جاتا ہے۔ جو رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کرتا ہے، اس کا کوئی عمل اس کے سر سے اوپر نہیں جاتا۔ میں ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، اور جہاں تک میری آواز جاتی ہے، خدا را رشتہ داری کا پاس رکھو، مت کسی کو ناراض کرو۔ لا يدخل الجنت قاطع، اللہ کے نبی نے فرمایا قطع تعلقی کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ تیسرے دن کے بعد کوئی عمل اس کے سر سے اوپر نہیں جاتا۔ مت کسی کو ناراض کرو، مت کسی کو خفا کرو۔ اگر کوئی ناراض ہے تو اسے راضی کر دو۔ کسی مسلمان کے لیے دل میں کینہ مت رکھو، کینہ رکھنے والا بھی جنت میں نہیں جا سکتا، رمضان میں بخشش نہیں کروا سکتا۔ خدا را کتنی ناراضگیاں ہیں ہمارے علاقوں میں، بھائی بھائی سے ناراض ہے، دوست سے ناراض ہے، رشتہ دار ایک دوسرے سے ناراض ہیں، آپس میں قطع تعلق ہی کر کے بیٹھے ہیں۔ کس لیے میرے دوستو؟ یہ زندگی کتنی ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم افطاری تک زندہ رہ سکتے ہیں یا نہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہم رات کر سکتے یا نہیں۔ یہ بولنے والی زبان یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ وہ گم کر سکتا ہے، کانوں کو بند کر سکتا ہے، دل کی دھڑکنوں کو بند کر سکتا ہے، وجود کو اللہ شل کر سکتا ہے۔ ابھی یہاں نکلتے ہوئے ہماری موت کا اعلان ہو جائے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم میں سے کون ہے جو عید کی صبح تک زندہ رہ سکتا ہے؟ سب نے کپڑے سلائے ہیں، کیا پتا
इन कपड़ों को पहनने से पहले हमें बाजार में आया हुआ कफन का कपड़ा पहनना पड़ जाए। आओ मेरे दोस्तों सुनो करें। कराबतदारी को जब अल्लाह ने पैदा किया था तो अल्लाह के अर्श के पाए के साथ चिमट के रोने लगी, कांपने लगी। तो अल्लाह ने पूछा क्यों कांप रही हो? तो कहने लगी कमजोर हूं, नहीफ हूं, थोड़ी थोड़ी बातों में मुझे लोग तोड़ देंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अगर ये बात है तो मुझे मेरी इज्जत की कसम, जो रिश्तों को निभाएगा मैं उसे निभाऊंगा, जो रिश्तों को तोड़ेगा मैं उसे तोड़ दूंगा। मत रिश्तेदारी को तोड़ो, मोहब्बत को बढ़ाओ। खुदा की कसम मेरे दोस्तों, हुजूर की उम्मत अल्लाह को बहुत ज्यादा प्यारी है। जिस तरह अल्लाह के नबी अल्लाह को तमाम अंबिया से ज्यादा प्यारे हैं, इसी तरह ये उम्मत अल्लाह को तमाम उम्मतों से ज्यादा प्यारी है। इस उम्मत की तो तारीफें हुई पिछली तौरात में, ज़ुबूर में, कुरान में। प्यारी उम्मत, लाडली उम्मत, हुजूर के काम वाली उम्मत और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने वाली उम्मत, मोहब्बतें बांटने वाली उम्मत। आओ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इन मोहब्बतों को आम करें, मोहब्बतों को बांटें, नफरतों का कला कमा करें। हुजूर ने मोहब्बत ही बांटी थी, कुरैश सारे के सारे जुड़ गए। यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, लोग जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल होना शुरू हो गए। ये हुजूर के अखलाक थे। हुदैबिया के मौके से लेकर और फतह मक्का तक आप नजरें उठाते चले जाओ। अल्लाह ताला ने उससे पहले बदर का मैदान सजा। अल्लाह ताला ने फरमाया बदर वालों को मैंने माफ कर दिया है, आज के बाद कुछ भी न करें, उन पर जन्नत वाजिब हो चुकी है। उसके बाद ओहद को देख लें और बाकी गज़वात को देख लें। किसी के लिए अल्लाह ने यह नहीं कहा कि इन्ना फतहना लक फतहन मुबीना। अल्लाह ने फतह मक्का पर हुदैबिया को बुनियाद बनाते हुए अल्लाह ने फरमाया न तलवार उठी न खंजर उठा। हुजूर ने कहा मैंने आज सबको माफ कर दिया, सबको माफ कर दिया। आज बदले का दिन नहीं, आज रहम का दिन और मोहब्बत का दिन है। उस मोहब्बत के बदले में आप देखो कि कैसे लोग दीन में दाखिल हुए, जोक दर जोक दाखिल हुए। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, मोहब्बतों को बांटो। मुसलमान कभी झगड़ालू नहीं हो सकता, मुसलमान कभी तंग नजर नहीं हो सकता, मुसलमान कभी झूठा नहीं हो सकता। मुसलमान प्यार ही प्यार बांटेगा, मोहब्बतें ही बांटेगा। जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने बांटी, अहले बैत अतहार ने बांटी। कुर्बान जाए अहले बैत अतहार के नामों पर, उन्होंने भी मोहब्बतें बांटी। कुर्बान जाए हम सहाबा के कदमों पर, उन्होंने भी मोहब्बतें बांटी। रुहमा बैनहुम की फजा को आम किया। यही रोजे थे हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अम्मा फातिमा और हसन और हुसैन और उनकी खादिमा बैठी हुई अफ्तारी में, जैसे हम बैठे हुए थे दरवाजे पर दस्त कोई सवाली। सबने अपनी रोटियां उठाकर दे दी। सवाली को पानी के साथ अफ्तारी की। दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी ये मोहब्बतें बांटी अहले बैत ने। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को एक शख्स गालियां देने लगा और करीब आके गालियां देने लगा। वो मुस्कुरा के देख रहे, प्यार से देख रहे। कही आ कहानी, मैं तुझे गालियां दे रहा हूं, सुन नहीं रहे। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं मैं भी तुझे ही माफ कर रहा हूं, मैं भी तुझे ही माफ कर रहा हूं। वो फौरन कदमों में आके गिर गया कि बेशक अहले रसूल के यही अखलाक होते हैं। सहाबा ने करके दिखाया, मोहब्बतें बांट के दिखाई, तकसीम करके दिखाया। एक बकरी की सिर्री थी, एक घर से चली, 17 घरों से होके वापस पहले घर में आई कि औरों के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ करो, औरों के लिए अपने आप को लगाओ। खुदा की कसम, ये मोहब्बतें बांटने में ही इज्जतें हैं, रिफतें हैं। अल्लाह सखी है, इन्नल्लाह सखी, अल्लाह सखी है, सखियों को पसंद करता है। अस्सखियो करीब मिन अल्लाह व करीब मिन रसूल व करीब मिन अल जन्ना व बईदुन अनिन नार। सखी अल्लाह के भी करीब, अल्लाह के नबी के भी करीब, जन्नत के भी करीब, जहन्नुम से दूर। बखील अल्लाह से भी दूर, अल्लाह के नबी से भी दूर और जन्नत से भी दूर और जहन्नम के भी करीब। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, कुल्लु लुक़मतिन यअकुलुहा अद-दैफ कुतिबा लहु हज्जु उम्रह। कितने लोग अफ्तारी करेंगे, कितने लोग पूरी दुनिया में लोगों को अफ्तारियां करवाते हैं, खिदमत करते हैं, भूखे को खाना खिलाते हैं। मेरे नबी ने फरमाया हर लुकमा जो मेहमान खाता है, खिलाने वाले को मकबूल हज उम्रे का सवाब अता होता है। हर लुकमे पर, हर लुकमे पर। ला तकरहु ज़ैफ़ इज़ा अताकुम फ़इज़ा नज़ल नज़ल बिरिज़्क़िही व इज़ा रहल रहल बिज़ुनूबि अहलिल मंज़िल। आपके घर में मेहमान आ जाए, परेशान ना हो। जब वो आता है अपना रिस्क साथ लेके आता है, जब जाता है तो सारे घर वालों के गुनाह अपने साथ लेके चला जाता है। याद रखना मेरे दोस्तों, मोहब्बतें बांटो। नमाज दिन में 5 दफा फर्ज, रोजा साल में 1 दफा फर्ज, हज जिसके पास पैसा है उस पे फर्ज और अलग तराखी है, और ज़कात वो देगा
جس کے پاس پیسے ہیں، لیکن ایک چیز 24 گھنٹے فرض ہے، وہ ہے میٹھا بول، وہ ہے اچھے اخلاق، وہ ہے محبتیں بانٹنا۔ آؤ ان محبتوں کو عام کرو، نفرتوں کو کلا کما کرو، سب کو معاف کرو، رشتوں کو نبھاؤ، اور اس رمضان کریم کو محبت والا رمضان بناؤ، امن والا رمضان بناؤ، اور رشتوں کو نبھانے والا رمضان بناؤ، اور خدمت والا رمضان بناؤ۔ اللہ ساری دنیا میں جہاں جہاں جن جنوں میں روزے رکھے، اللہ سب کے روزوں کو، تراویح کو قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ اے اللہ رمضان کے 27ویں شب ہے اللہ، اور یہاں لالا خورشید صاحب اور ان کے ساتھیوں نے افطاری کا اہتمام کیا اور لوگوں کو یہاں اکٹھا کیا، ہر سال یہ کرتے ہیں اللہ، ان کے اس عمل کو تو قبول فرما، ان کی کاوشوں کو قبول فرما، ان کی خدمت خلق کو قبول فرما۔ اے رب کریم، ہر رات تو لاکھوں لوگوں کو جہنم سے خلاصی کا پروانہ عطا کرتا ہے، اگر ہماری ابھی تک بخشش نہیں ہوئی تو تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے کریم ہونے کا واسطہ ہم سب کی بخشش کر دے اللہ، ہم سب کی بخشش کر دے اللہ، پوری امت کی بخشش کر دے اللہ، تمام مسلمانوں کی بخشش کر دے اللہ، پوری امت پہ تو رحم فرما۔ اے رب کریم، رمضان کریم کی ساری برکتیں اور خیریں ہم سب کو عطا فرما، جو پریشان حال ہے، جو مصیبت میں ہے، جو غم میں ہے، جو دکھ میں ہے، جو بے اولاد ہے، جو بے سہارا ہے، اے رب کریم سب کا مداوع فرما، اے اللہ سب کا مداوع فرما۔ حضور علیہ السلام کو حضور علیہ السلام صحابہ کو بتا دیا کرتے تھے، تیرا حج قبول، تیری نماز قبول، تیرا روزہ قبول۔ اے رب کریم، ہمارے تو یہ ٹوٹے پوٹے عمل ہے، پتہ نہیں تیری شیان شان تو نہیں ہے، اے اللہ تو اسے اپنی شیان شان کر کے قبول کر لے، سب کے روزوں کو، تراویح کو، اعمال کو، صدقات کو، خیرات کو، اے رب کریم سب پہ فضل فرما، پورے پاکستان پہ فضل فرما، اے اللہ پوری امت پہ فضل فرما، ہمارے فلسطین اور کشمیر کے مسلمان بھائیوں پہ مدد فرما، اے رب کریم پوری امت کے اعمال کو قبول فرما، اے اللہ پوری امت کے اعمال کو قبول فرما، اے اللہ پوری امت کے اعمال کو قبول فرما، جو اے اللہ پوری امت کے اعمال کو قبول فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم، جو ہمارے پردیس میں بیٹھے ہوئے بھائی ہیں، رزق کی تلاش میں ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما، ان کے رزق میں برکتیں فرما۔ اے رب کریم، جو ملک میں حلال روزی کی تلاش میں لگے ہوئے ان کی زندگیوں میں اور ان کے رزق میں برکتیں نصیب فرما۔ اے رب کریم، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ملک میں بسنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو اس ملک کی حفاظت کر رہے ہیں تو ان کی مدد فرما، ہمارے فوج والے بھائی، ایف سی والے بھائی، انٹیلیجنس والے بھائی، اے رب کریم پولیس والے بھائی، سب کی تو مددیں فرما۔ اے رب کریم، جتنے لوگ اس ملک کے لیے شہید ہوئے، جانوں کو نذرانہ پیش کیا، انہیں اعلی علیین میں جگہ عطا فرما۔ جو اسپتالوں میں ہمارے پولیس والے، فوج والے بھائی پڑے ہوئے، یا اللہ ان کی مدد فرما۔ جو عوام الناس میں بم دھماکوں میں شہید ہوئے، یا اللہ آپ کے پاس پہنچ گئے، اے اللہ ان کی کامل بخشش فرما۔ اے رب کریم، اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا، اے اللہ ہمیں امن بھی دے، یا اللہ ہماری معیشت کو بھی مضبوط کر دے، یا اللہ اے اللہ غریب رل گیا، پس گیا، یا اللہ سفید پوش پس گیا، یا اللہ افطاری کے لیے اور سحری کے لیے بھی پریشان ہے۔ اے رب کریم، تو غیب سے سب کی مدد فرما، مداوع فرما۔ اے اللہ تجھے 27ویں شب کے انہی دنوں میں پاکستان کی آزادی ہوئی تھی، تجھے واسطہ تیری رحمت کا، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پہ بنا ہوا یہ ملک، یا اللہ اسے جوڑ دے، یا اللہ اسے محبت اور امن کا گہوارہ بنا دے، ہماری معیشت کو بھی مضبوط کر دے، ہمیں ایسے حکمران نصیب فرما جو ملک کو آگے لے کے چلے، عوام کے درد کو سمجھے۔ اے اللہ ہم سب پہ کرم کر دے، ہمیں آپس میں اتفاق اتحاد نصیب فرما، صفوں میں جوڑ نصیب فرما، پوری امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ آج تک جو بیت اللہ سے دعائیں ہوئی، مسجد نبوی سے ہوئی، مسجد اقصی سے ہوئی، تمام دنیا کے مساجد سے ہوئی، اے اللہ ان سب کو قبول فرما، ہم سب کا حصہ اس میں شامل فرما، ہم سب کا حصہ اس میں شامل فرما۔ جتنے لوگ دین کے لیے کوشش اور کاوش کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں چلنے والی جماعتیں ہیں اور جو دین کے مختلف شعبے ہیں، پوری دنیا میں دین کے شعبے قائم ہیں، اے اللہ تمام شعبوں کو قبول فرما، سب کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم، اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے اساتذہ، طلبہ، پروفیسر، ہماری بہنیں، اے اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما۔ دینی مدارس کے اساتذہ، طلبہ، علماء، صلحاء، ان سب کی یا اللہ تو غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا فرما، ہمارے دلوں کے بغض کو اور نفرتوں کو اور کینہ کو یا اللہ ختم فرما دے، اس دل کو تمام مسلمانوں کی محبت سے
سے بھر دے اللہ. اے اللہ اپنی محبت لے آ, اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت لے آ. اے اللہ اہل بیت اطہار کی محبت دے دے. اے اللہ صحابہ کی محبت دے دے. ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.